السلام علیکم۔ شادی ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک نہایت اہم ستون ہے۔ پوری دنیا کی شادیاں اگر ہم اس وقت دیکھیں تو صورتحال بالکل بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ شادیاں گس رہی ہے، شادیاں پٹ رہی ہے، اس بندھن پر بہت ساری مار پڑ رہی ہے، اور صورتحال وادی کی بھی کچھ اتنی خاص اچھی نہیں۔ آپ بخوبی ساری صورتحال سے واقف ہوں گے۔ اور آج شاربین ٹائمز کے شیخ امتیاز احمد جو ہے، ان کی طرف سے ایک ایڈیٹوریل جو ہے شائع ہوا ہے اور منظر عام پر آیا ہے۔ اسے میں نے ذاتی طور پر پڑھا اور محسوس کیا کہ میں اسے لازماً آپ کی دہلیز تک پہنچاؤں، تاکہ ہم سارے جو ہے کلیکٹیولی، چاہے والدین، چاہے مرد یا عورت، موجودہ وقت میں ایز اے کشمیری فرد جو ہم سبھی پر جو شادی کے متعلق جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم اسے محسوس کر پائے، اسے جان پائے، تاکہ جو یہ شادیوں کے بندھن ہیں یہ ہم اچھی طرح سے نبھا پائیں۔ بہرحال اس ایڈیٹوریل کو میں لفظ باللفظ جو شیخ امتیاز احمد کی طرف سے تحریر کیا گیا ہے، اسے میں لفظ باللفظ جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نکاح کی سادگی مر گئی، اب صرف نمائش باقی ہے۔ وادی کشمیر میں شادیاں روحانی بندھن کے بجائے سماجی دباؤ اور معاشی بوجھ کا شکار بن چکی ہے۔ کشمیر، جہاں کبھی نکاح ایک روحانی عہد ہوا کرتا تھا، جہاں دو دلوں اور دو خاندانوں کا ملاپ صرف خدا کی رضا کے لیے کیا جاتا تھا، آج وہی نکاح ایک معاشی بوجھ، سماجی نمائش اور ثقافتی بحران کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دل و دماغ اس تبدیلی پر نوخ ہے اور روح اس کھوئی ہوئی سادگی کی تلاش میں بے چین ہے۔ کبھی وادی میں نکاح چند درویشوں، قریبی عزیزوں اور ایک مختصر محفل میں ادا ہوتا تھا۔ دلوں میں خوشی، چہروں پر مسکراہٹ اور دسترخوان پر گھریلو کھانے ہوتے تھے۔ گاؤں محلے کے لوگ دعائیں دیتے، دعاؤں سے دل بر جاتا۔ کسی کو کسی سے مقابلہ نہیں کرنا تھا، کسی نے کسی پر دوست نہیں جمانی تھی، نہ جہیز کی مار تھی، نہ بارات کے نام پر قرضوں کی برمار۔ یہ شادیاں ہوا کرتی تھی سچی، پاکیزہ اور پائیدار۔ مگر آج شادی کے نام پر رسموں کا بازار گرم ہے۔ ہر دوسرے گھر میں ایک نئی تقریب، ایک نیا فنکشن اور ایک نیا مطالبہ۔ پھر سال مختلف رنگ برنگی تقریبیں اور مہندی رات، منظمیں اور وغیرہ، یہ سب جو ہے نہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور نہ ہی ہمارے خالص کشمیری تمدن کا کوئی عکس۔ ہم نے بیرونی ثقافتوں کو اپنی روح پر سوار کر لیا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوان جو کسی زمانے میں محبت اور دینی تقویٰ کے تحت رشتہ جوڑنے کے خواہش مند تھے، آج مالی حالات، سماجی دباؤ اور خاندانی توقعات کے بوجھ تلے اسکر رہ گئے ہیں۔ ماں باپ بیٹیوں کی شادی کے لیے سالوں کی کمائی خرچ کر دیتے ہیں، بعض اوقات قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بارات چھوٹی تھی یا فنکشن میں رنگینی کم تھی۔ یہ ہے ہمارا معاشرتی المیہ۔ ہم نے شادی کو آسانی کے بجائے اذیت بنا دیا ہے۔ لڑکی کا باپ بیٹی کو عزت سے رخصت کرنے کے لیے سونے کے سیٹ، جدید ملبوسات اور مہنگے فرنیچر کا انتظام کرتا ہے۔ لڑکے کا خاندان اچھے گھر کی بہو کے لیے جہیز اور دکھاوے کی فہرست لے کر آتا ہے۔ نتیجہ رشتے جو بننے سے پہلے ہی بوجھ محسوس کر لیتے ہیں اور جن کی بنیاد مادہ پرستی پر ہو، وہ کب تک جو ہے قائم رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام اس کے برعکس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، مگر ہم نے نکاح کو مشکل ترین، مہنگا ترین اور نفس پرستی کا شکار بنا دیا ہے۔ ہماری بچیاں جو سادگی سے رخصت ہونا چاہتی ہیں، وہ بھی آج اس نمائش کے بوجھ کے نیچے دب گئی ہے۔ وہ معاشرہ جو کبھی بیٹیوں کو رحمت مانتا تھا، اب ان کی رخصتی کو ایک پروجیکٹ سمجھنے لگا ہے۔ مہنگا، تھکا دینے والا اور قرض چڑھانے والا، کیا یہی وہ کشمیر ہے جہاں لوگ دھوبی کے صابن میں کپڑے دھوتے تھے اور صاف دل رکھتے تھے؟ کیا یہی وہ وادی ہے جہاں نکاح کے بعد ایک پلیٹ
पुलाव और कश्मीरी कहवा ही सब कुछ हुआ करता था। आज हमें कहवा के रंग से ज़्यादा कपड़ों के ब्रांड की फ़िक्र है, दुआओं से ज़्यादा डेकोरेशन की तस्वीरें शेयर करने की फ़िक्र है। ये वक्त है कि हम संभले, हम इस रास्ते से वापस लौटे जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम सादगी को अपनाएं, मोहब्बत को तरजीह दें और दिखावे के कल्चर को दफन करें। हमारी निकाह मुख्तसर, बावकार और रूहानी होनी चाहिए, न कि डीजे लाइटिंग और इंस्टाग्राम पोस्टर्स की नज़र। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कायम रहे, ख़ानदान मजबूत हो और माशरा सेहतमंद हो, तो हमें शादी को दोबारा सादा बनाना होगा। हमें ये मानना होगा कि निकाह सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की रूहानी वाबस्तगी है, जो सिर्फ खुदा की रज़ा से मुमकिन है, न कि दुनिया की वाहवाही से। खुदारा अपने बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे, खुदारा दीन की तालीमात को फाक़ियत दे, खुदारा अपनी असलियत पहचान खुदारा अपनी असल पहचान को मत भूलें। शादी को आसान बनाए, मोहब्बत को हकीकी बनाए और कश्मीर को वही वादी बनाए जो कभी सादगी की जन्नत हुआ करती थी। तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक एडिटोरियल था जो शादी से मुतल्लिक था। मैंने सोचा कि आपकी दहलीज तक पहुँचाऊँ और आपसे भी इस्तदा है, आपसे भी गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा जो है शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुँचाइएगा, ताकि जो बिदात है, जो शादी पर जो हमने का बहुत ज़्यादा सिट्रस इस रिश्ते पर डाल दिया है, इस बंधन को हम इस सिट्रस से आज़ाद कर दें, ताकि हमारे बंधन, हमारी शादियाँ जो है खुशगवार साबित हो। नीचे इजाज़त, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।